اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورہ فلق ہے، مدینے میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اس سے اگلی سورت سورہ ناس ہے، وہ بھی مدینے میں نازل ہوئی، اس کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ یہ دونوں صورتیں ملا کر کل تعداد ان کی آیتوں کی 11 ہے۔ ان دونوں صورتوں کا شان نزول یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کرا دیا تھا۔ ایک یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرا دیا تھا۔ آپ علیہ السلام تقریباً 6 مہینے بیمار رہے۔ آپ علیہ السلام بعض اوقات کوئی کام کرتے نہیں تھے، لیکن آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ میں کر چکا ہوں یہ کام۔ حضرت جبریل آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ تم پر جادو کیا گیا ہے، اور پھر اس جادو کے علاج کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سو رہے تھے، انہی دنوں میں جن دنوں میں بیمار تھے، تو آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 2 لوگ آئے ہیں، ایک سرہانے بیٹھ گیا اور ایک پائنتی۔ سرہانے والے نے پائنتی بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا کہ یہ بیمار ہیں، انہیں کیا بیماری ہے؟ اس نے بتایا کہ ان پر جادو ہے۔ اس نے پوچھا کس نے کرایا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ لبید ابن عاصم نے کرایا ہے۔ یہودی تھا یہ آدمی، بظاہر ایمان لے آیا تھا، لیکن تھا منافق، اندر سے ایمان نہیں لایا تھا۔ اس نے پوچھا جی کس چیز پر کرایا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ پرانا گنگا ہے، اس کے دانتے ٹوٹے ہوئے ہیں کچھ، اس میں تانت سے گانٹھیں لگائی ہیں 11، اور ہر گرہ کے اندر، ہر گانٹھ کے اندر ایک سوئی لگائی دی گئی ہے۔ اس نے پوچھا جی یہ کہاں پر رکھا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ جادو کر کے بیر زروان، ایک کنواں ہے مدینے میں، وہاں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام خود تشریف لے کر گئے، وہاں سے وہ جادو کا سامان نکلوایا۔ وہ ایک کھجور کا، جس میں کھجور پیدا ہوتا ہے، اس کے چھلکے میں وہ یہ سب سامان رکھ کر پتھر کے نیچے دبا دیا گیا تھا۔ وہ نکال کر لائے، نکال کر لانے کے بعد آپ علیہ السلام ہر ایک گرہ پر، ہر ایک گانٹھ پر ایک آیت پڑھتے جاتے، اس کو کھولتے چلے جاتے۔ اس طرح آپ نے 11 گانٹھیں کھول دی اور 11 آیتیں ان پر پڑھ کر دم کر دی، اور آپ علیہ السلام کے اوپر سے ایک ایسا لگا جیسے کوئی بوجھ اتر گیا۔ آپ علیہ السلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی، جس نے آپ پر جادو کرایا ہے، آپ اس کا لوگوں کو نام بتا دیں، اعلان کر دیں، اس کے بارے میں لوگوں کو خبر دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے شفا دے دی، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ یہاں تک کہ وہ منافق بعد میں بھی آپ علیہ السلام کے پاس آتا جاتا رہا، آپ علیہ السلام نے کبھی اس سے تذکرہ نہیں کیا، اور نہ ہی آپ علیہ السلام نے کبھی اس کے سامنے اپنا منہ بنایا، ماتھے پر کبھی کوئی شکن اس کے سامنے نہیں لایا۔ یہ آپ علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ ایک ہم ہیں کہ بس ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، کہیں کوئی نقصان ہو جائے، تو ہم پوچھتے کس نے کرایا، بس نام بتا دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم، آپ کا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ نام وام تو رہنے دو، تم تو یہ دیکھو کہ شفا ہو جائے، بس کافی ہے، شفا ہو جائے کافی ہے۔ آپ علیہ السلام کے اس طرز عمل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی شفا کی فکر کر لو،
نام کے معلوم ہونے سے، کس نے کرایا ہے اس کا اعلان کرنے سے کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، ہم بھی آپ کی امتی ہیں تو ہمیں بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ معاف کرنا چاہیے، جتنا زیادہ معاف کریں گے اللہ ہمیں بھی اتنا ہی زیادہ معاف فرمائے گا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام کے جب صحابہ کو معلوم ہوا کہ فلاں آدمی نے کرایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان صحابہ نے کہا جی ہم اس سے بدلہ لیں، انتقام وغیرہ لیں، اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، تو آپ علیہ والسلام نے ان سے بھی منع کر دیا کہ نہیں بھائی، اللہ نے مجھے شفا دے دی، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ کیا عجیب جملہ کہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، حالانکہ ان لوگوں نے کتنی سخت تکلیف آپ کو پہنچائی کہ آپ علیہ والسلام پر جادو کیے۔ یہ جادو اتارنے کے لیے اللہ نے جو صورتیں نازل فرمائی ہیں، اس میں پہلی صورت کے اندر تو دنیاوی جو آفتیں ہوتی ہیں ان آفتوں سے حفاظت کی دعا کی گئی ہے، اور اگلی والی سورہ ناس میں جس میں 6 آیتیں ہیں اس میں دین کے لیے جو چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں ان چیزوں سے حفاظت کے لیے اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے۔ دیکھیں اس کے بڑے فضائل ہیں ان دو صورتوں کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بھی معوذتین پڑھو، معوذتین ان دونوں صورتوں کا نام ہے، تو یہ معوذتین پڑھو، آپ نے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس میں بھی یہی 2 صورتیں پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر سے فرمایا جب سویا کرو تب بھی پڑھ لیا کرو اور جب اٹھا کرو تب بھی پڑھ لیا کرو، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب نماز پڑھا کرو نماز کے بعد بھی یہ صورتیں پڑھ لیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار ہوا کرتے تھے تو آپ علیہ والسلام یہ صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر اپنے پورے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے، اللہ شفا عطا فرما دیا کرتا۔ جب مرض الموت ہوا، اللہ کے نبی علیہ والسلام کا آخری وقت تھا، تو آپ علیہ السلام کو بہت سخت بخار تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ صورتیں پڑھتی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر دم کر کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی۔ آپ کہا کرتی تھی کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ والسلام کے ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ والسلام کی صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن حبیب، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بڑی سخت بارش ہو رہی تھی، سخت اندھیرا تھا، ہم نے نبی علیہ والسلام کی تلاش میں ہم نکل گئے، آپ علیہ والسلام ملے تو ہم سے کہنے لگے پڑھو، کہو بھئی۔ ہم نے کہا جی کیا کہیں؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ قل هو اللہ احد پڑھو، قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو۔ آپ علیہ والسلام نے فرمایا کہ یہ صبح شام 3 دفعہ پڑھ لو، تمہاری دنیا کی جو آفتیں ہیں ان تمام آفتوں سے، ان 2 صورتوں کو 3 صورتوں کو پڑھو، ان تمام آفتوں سے حفاظت اور امان اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اصل میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ان باتوں کا یقین ہو، ایمان ہو، ان باتوں پر یقین ہو، ایمان ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے بڑے سے بڑا جادو، بڑی سے بڑی مصیبت دور کر دیتا ہے، بڑے سے بڑا جادو، بڑی سے بڑی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی حقیقت آپ کو جادو کی بتاؤں کہ جادو ہوتا کیا ہے، جادوگر ہوتے کیا ہیں۔ دیکھو جادوگر جتنا زیادہ گندے کام کرے گا، جتنا زیادہ بدکاریاں کرے گا، بدعمالیاں کرے گا، اس کے جادو میں اتنا ہی زیادہ پاور آئے گی۔ جادوگر جتنا زیادہ گندا ہوگا، جتنی زیادہ بدعمالیاں ہوں گی اس کے جادو میں اتنی ہی زیادہ طاقت پیدا ہوتی ہے، اتنی زیادہ کیا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے۔ مثلا جادوگر کیا کرتے ہیں، جادوگر جیسے ہم تو حلال کھاتے ہیں، ہمارے لیے حکم کیا، حلال کھاؤ۔ جادوگر جتنا حرام کھائے گا، یہاں تک کہ اگر وہ پاخانہ کھائے، وہ خنزیر کھائے، وہ پیشاب پیے، وہ خون پیے، دیکھتے نہیں ہیں آپ نے سنا بھی ہوگا فلاں تانترک نے فلاں کی گردن کاٹ دی، اس کا خون پیا، یہ ساری چیزیں کس لیے کرتے ہیں، شیطان کو خوش کرنے کے لیے۔
تو وہ جتنا زیادہ پخانہ کھائے گا، خون پیے گا، شراب پیے گا، بدکاریاں کرے گا، زناکاریاں کرے گا، جتنے زیادہ برے اعمال کرے گا، ان جانوروں کی بلیاں دے گا، یہاں تک کہ انسانوں کی بلی دے دے، انسانوں میں بھی نہایت معصوم بچے کی بلی بہت زیادہ مانگتے ہیں یہ لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی معصوم چیز پر زیادہ ظلم کریں گے اتنا ہی زیادہ ان کا کیا ہوگا؟ شیطان خوش ہوگا۔ اور جتنے گندے الفاظ یہ بولیں گے، جتنے شرک والے، کفر والے یہ الفاظ بولیں گے، اتنا ہی زیادہ شیطان ان سے راضی ہوگا۔ تو یہ اپنے فعل کے ذریعے، اپنے کاموں کے ذریعے اور اپنے لفظوں کے ذریعے شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ جو منتر ہوتے ہیں نا، جو یہ لوگ منتر پڑھتے ہیں، جو دوسری چیزیں پڑھتے ہیں، جادو کے جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں، وہ اکثر شرکیہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں وہ؟ شرکیہ ہوتے ہیں، شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں۔ تو ان شرک والے الفاظ کے کہنے سے اللہ تو ناراض ہوگا، لیکن کون خوش ہوگا؟ شیطان خوش ہوگا۔ شرکیہ اعمال کرنے سے اللہ تو ناراض ہوگا، کون خوش ہوگا؟ شیطان خوش ہوگا۔ جب وہ شیطان خوش ہوتا ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے خوش کیا ہے، اب ہمارے دشمن پر تو حملہ آور ہو، اب ہمارے دشمن پر تو حملہ آور ہو۔ تو ان کی بد کرداریوں سے، ان کی بد اعمالیوں سے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے جسے ہم جادو کہتے ہیں، جسے ہم جادو کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ ایک طاقت پیدا ہو گئی بد اعمالیوں سے، بد کرداریوں سے۔ اس کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ اچھے اعمال کرو، اچھے اعمال کریں گے، اچھے الفاظ بولیں گے، اچھی چیزیں پڑھیں گے، تو پھر اس سے ایک نورانی طاقت پیدا ہوتی ہے جو اس شیطانی طاقت کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر اس کی بنیاد ہے، ہمارے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ کتنے اچھے اعمال کرتے ہیں، کتنی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کا نام کتنی عظمتوں کے ساتھ لیتے ہیں۔ جتنی عظمتوں کے ساتھ، جتنے احترام کے ساتھ، جتنی طاقت کے ساتھ، جتنے ایمان کے ساتھ ہم اللہ کا نام لیں گے، اللہ کا کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان شیطانوں کو، ان کے جادو کو اتنا ہی دور ہم سے کر دے گا۔ انہوں نے بدعمالیاں کر کے اپنا کام شیطان کے ذمے کر دیا کہ تو میرا یہ کام کر، میرے دشمن کو تباہ کر۔ ادھر ہم نے نیک اعمال کر کے شیطان کے بھی بادشاہ، ہر ایک مخلوق کے بادشاہ اللہ کے حوالے اپنا آپ کو کر دیا کہ اللہ میں زبان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ میری حفاظت کر، اور عمل کے ذریعے بھی تجھے خوش کرتا ہوں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میری حفاظت کر۔ جب آدمی اس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان تو خوش ہو کر اپنے ماننے والے کا کام کرے اور اللہ خوش ہو کر اپنے ماننے والے کا کام نہ کرے گا؟ ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی چیز آتی ہے؟ جادو میں کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ اس نے اٹھا کر پھینک کے ماری اور ہمارے لگی ہو؟ شیطانوں کو خوش کر کے شیطانی طاقتوں کو ہماری طرف متوجہ کر دیا، ہم اللہ کو خوش کر کے اللہ کی طاقتوں کو اپنی طرف متوجہ کر گئے۔ دیکھو یہ ہوتا ہے، یہ نیک اعمال سے ایک طاقت اور اللہ کی ایک مخلوق پیدا ہوتی ہے جو انسانوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ذرا غور سے توجہ سے سنیں، کبھی کبھی موقع ہوتا ہے بس بتانے کا، ذرا توجہ سے سنیں۔ ایک قلی تھا جو لوگوں کی امانتیں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک بستی سے دوسری بستی میں پہنچایا کرتا تھا۔ راستے میں اسے ایک بدماش ملا، اچھی صورت تھی اس کی، کہنے لگا کس راستے سے جاتا ہے؟ اس راستے سے جاؤں گا میں۔ کہنے لگا شارٹ کٹ ہے، ادھر سے چل۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس شارٹ کٹ سے اس کو لے کر آیا۔ جب اس شارٹ کٹ سے لے کر گیا تو وہ ایسی جگہ پہنچ گیا اس راستے پر چلتے چلتے جہاں بہت سارے کنکال پڑے ہوئے تھے، مردہ جسم پڑے ہوئے تھے، وہ انسانوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے نکالا اپنا خنجر کہ اب میں تیری گردن اڑاؤں گا۔ اب وہ معافیاں مانگتا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ کلی معافی مانگتا ہے کہ بھئی مجھے چھوڑ دے، مجھے کیوں مارتا ہے، مجھے چھوڑ دے، مجھے کیوں مارتا ہے، مال لے لے، مال تجھے چاہیے میں دے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، مال بھی چاہیے تیرا مجھے، اور تیری جان بھی چاہیے۔ کہنے لگا تو پھر مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی تو اجازت دے۔ کہنے لگا ہاں مجھے معلوم ہے، تو اس سے پہلے لوگ بھی اسی طرح اجازت لے کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، چل پڑھ لے، تو بھی اپنی تمنا پوری کر لے۔ آخری جب وہ نماز پڑھنے لگا، نماز پڑھتے پڑھتے وہ بار بار کہتا جلدی پوری کر، مجھے تجھے قتل کرنا ہے، جلدی پوری کر، مجھے تجھے قتل کرنا ہے۔ تو جب اس کی کوئی بات نہیں بنی
اس کی زبان پر کچھ نہیں آیا تو اس کی زبان پر یہ آیت آئی امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ کون ہے جو مجبور کی دعا کو قبول کر لے جب وہ مانگتا ہے دعا۔ یہ تو اس نے الفاظ کہے ایک شیر کی شکل میں یا ایک آدمی کی شکل میں، ایک آدمی کوئی فرشتہ نمودار ہوا اور اس کی گردن کاٹ دی۔ اللہ کی ایک مخلوق پیدا ہوئی جس نے اس بدماش کی، اس ڈاکو کی، اس لٹیرے کی گردن کاٹ دی۔ اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ جب اس نے سر اٹھا کر پوچھا کہ تو کون ہے، کہنے لگا میں اس کا جو یہ آیت کو پڑھے گا میں اس کے لیے حاضر ہو جانے والوں میں سے ہوں، اس کا میں موکل ہوں۔ اس کا کون ہوں میں؟ اس کا وہ ہوں جس کو اس آیت کے ذمے لگا دیا گیا۔ ایک نیک اور دل سے نکلی ہوئی آہ اللہ نے اس کی برکت سے ایک مخلوق پیدا کر دی اس کی حفاظت کے لیے۔ جیسے شیطانی عمل کرنے سے شیطان پیدا ہوتے ہیں اور شیطانی طاقتیں پیدا ہو کر ایمان والوں کو اور دوسرے لوگوں کو پریشان کرتی ہیں، ایسے ہی نیک اعمال کرنے سے اللہ کی نورانی مخلوق پیدا ہوتی ہے جو انسانوں کی حفاظت کرتی ہے، اب یہ یقین کی بات ہے، جس کا یہ یقین ہوگا کہ میں نے جو پڑھا ہے، میں نے جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ ضرور میری حفاظت کرے گا، تو اللہ اس کی حفاظت ضرور فرمائے گا۔ اور جس کا یقین نہیں ہوگا، جس کا کہنا یہ ہوگا کہ جی دیکھو گندا ہے، گندے سے جائے گا، جادو کیا ہے؟ یہ گندا ہے، سپلی لم کرایا ہوا ہے، یہ گندا ہے، گندے سے جائے گا، پاکیزہ چیز سے نہیں ہٹے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ شیطانی طاقت ہے، شیطان مجھ پر حملہ کر رہا ہے، اب جب تک میں شیطان کو خوش نہیں کروں گا شیطان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس بات کا مطلب یہ ہوا، حالانکہ یہ تو ایمان والا ہے، یہ ایمان والا یوں کہے کہ مجھے شیطان کو خوش کرنا پڑے گا، جی گندا گندے کو دور کرے گا، اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ جیسے شیطان کو خوش کر کے اس نے مجھ پہ حملہ آور کیا ہے، ایسے ہی مجھے شیطان کو خوش کر کے اسے پیچھے ہٹانا پڑے گا۔ یہ ایمان ہوا، یہ بے ایمانی ہوئی؟ یہ اللہ پر بھروسہ ہوا یا اللہ سے بے یقینی کی بات ہوئی؟ تو کیا کہنا چاہیے؟ ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ شیطان کو اس نے میرے پیچھے لگایا، میں شیطان کے پیچھے اللہ کو لگائے دیتا ہوں۔ میں شیطان کے پیچھے، شیطان کے مقابلے پہ کس کو لے کر آتا ہوں؟ اللہ کو لے کر آتا ہوں کہ اللہ میری حفاظت، تو شیطان مردود سے میری حفاظت فرما لے۔ اب یہ جو دونوں صورتیں نا، اس کا ترجمہ غور سے سنیں، اس کا ترجمہ غور سے سنیں، یہ ہمارے لیے ایمان بھی ہے، یہ ہمارے لیے ڈھال بھی ہے، ہماری حفاظت بھی ہے۔ دیکھیں، قل اے نبی کہہ دیجئے، اعوذ برب الفلق، پناہ میں آتا ہوں میں، پناہ مانگتا ہوں میں، حفاظت چاہتا ہوں میں، برب الفلق، صبح کے رب کی۔ میں کس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں؟ صبح کے رب کی۔ اے صبح کے رب، صبح کا رب کون ہے؟ اللہ۔ صبح کا رب کون ہے؟ اللہ۔ اصل میں صبح کا رب اس لیے کہا گیا کہ یہ جو اگلی آیت، اس کا تھوڑا سا مطلب اگلی آیت سے سمجھ میں آتا ہے، من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کی بدی سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اللہ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے، ان سب چیزوں کی برائی سے، ان سب چیزوں سے پہنچنے والی مصیبت سے میں پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی برائی سے جب وہ آ جائے، اندھیرے کی برائی سے جب وہ سمٹ آئے، یعنی رات جب نہایت اندھیری ہو جائے، اس وقت جو شرارتیں ہوتی ہیں، اس وقت جو مصیبتیں، اس وقت جو خباثتیں ہوتی ہیں، اے اللہ ان تمام چیزوں کی برائی سے میں حفاظت چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے رات میں شرارتیں ہوتی ہیں، بدماشیاں، ڈکیتیاں، چوریاں، قتل، زناکاریاں عام طور پر رات میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جادو اور دوسری خرافاتیں کس وقت ہوتی ہیں؟ رات میں ہوتی ہیں۔ دن ہوتے ہوتے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ساری برائیاں دور ہو جاتی ہیں، اور ایک نئی صبح جب نکلتی ہے تو ان ساری برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ گویا ایک خیر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، خیر کا رب، گویا خیر کا رب وہ ہے، میں اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، میں پناہ میں آتا ہوں، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، گروہوں میں، گانٹھوں میں، گنڈوں میں
پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے، عام طور پہ عورتیں ہی تعویذ گنڈے کرتی ہیں کراتی ہیں، تو اللہ ان کے شر سے، ان کی بدی سے، برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور اے اللہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں میں حسد کرنے، جلنے والے کی بدی سے، برائی سے، جب وہ نقصان پہنچانے پر آ جائے، جلنے پر آ جائے، حسد کرنے پر آ جائے۔ تو یہ دنیاوی نقصان آتے ہیں نا، حسد کرنا، جادو کرانا، رات کی تاریکیوں کے اندر کسی اور برائی کا پیدا ہونا، تو اے اللہ یہ دنیاوی مصیبتیں جتنی بھی ہیں ان سب سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ آگے ہے قل اعوذ برب الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجیے آپ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے خدا کی۔ بھئی رب کوئی کسی کو پالے تو بھی حفاظت کرتا ہے، کوئی کسی کا بادشاہ ہو تو اپنی جنتا کی حفاظت کرتا ہے، کوئی کسی کا خدا ہو تو اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آدمی کو کیا کہہ دینا چاہیے؟ اے اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں۔ کیوں آ رہا ہوں؟ کیونکہ پالتا بھی تو ہی ہے۔ کیوں آ رہا ہوں؟ کیونکہ بادشاہ بھی تو ہی ہے، ہم تو تیری رعایا ہیں۔ اور کیوں آ رہا ہوں؟ کیونکہ خدا بھی تو ہی ہے، ہم تو تیرے بندے۔ من شر الوسواس الخناس، اب یہاں سے تذکرہ ہے دینی نقصان کا، دینی نقصان کا، کہ اے اللہ میں کس چیز سے پناہ میں آنا چاہتا ہوں، کس چیز سے بچنا چاہتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، برائی سے، جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جناتوں میں سے ہو اور انسانوں میں سے۔ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے آدمی جبھی تو کسی برائی کی طرف جاتا ہے۔ برائی کی طرف کب جاتا ہے؟ دین کا نقصان آدمی کب کرتا ہے؟ جب دل کے اندر اس برائی کا خیال آ جائے۔ تو اوپر والی صورت کے اندر دنیا کا جو نقصان ہے اس سے حفاظت چاہی گئی ہے، اور اس صورت کے اندر جو دین کا نقصان ہے اس سے حفاظت چاہی گئی ہے۔ تو اس صورت کا مضمون جہاں اس کے پڑھنے سے ہماری دنیاوی مصیبتیں اور اخروی مصیبتیں دور ہوں گی، وہیں ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ ان دو صورتوں نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر تمہیں پناہ چاہیے تو اللہ کی پناہ لینا۔ کس کی پناہ لینا؟ اللہ کی پناہ لینا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ کس کی پناہ لیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان صورتوں کو جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں تلقین کیا ہے کہ اس کو صبح شام پڑھنا چاہیے، اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح شام پڑھیں 3 دفعہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ انشاءاللہ العزیز جادو وغیرہ اور دنیا میں جو دوسرے نقصان دینے والی چیزیں ہیں ان سب سے بھی اللہ محفوظ فرمائے گا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخر دعوانا